قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 5 رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطش أو كما قال علیہ السلام۔ میرے انتہائی محترم بھائیو بزرگوں، اللہ رب العزت نے یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے ایک امتحان کے طور پہ بنائی ہے۔ یہ جہان، اس کے اندر جو چیز بھی ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے زمین پر جتنی بھی زینت کو پھیلایا ہے، جتنی بھی خوبصورتی ہے، جو مناظر ہیں، جو چیزیں ہیں، چاہے وہ آسمان میں ہیں، چاہے زمین میں ہیں، چاہے وہ سمندر کی صورت میں ہے، یا وہ پہاڑوں کی صورت میں ہے، یا وہ سبزے کی صورت میں ہے، یا برف کی صورت میں ہے، یا وہ صحراؤں کی صورت میں ہے، یا وہ ندی نالوں جھرنوں جھیلوں کی صورت میں ہے، یا دریاؤں کی صورت میں ہے، یہ سب کے سب اس لیے ہیں لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہارا امتحان ہو سکے کہ تم میں سے بہتر عمل کر کے میرے پاس کون آتا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کے ہوتے ہوئے اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو پھر تو ہمارا امتحان ہی نہ ہوتا۔ ساتھ نفس شیطان بھی ہے اور ساتھ دنیا کی زینتیں بھی ہیں۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جس چیز سے اللہ نے روکا ہے کوشش کریں گے رک جائیں، جس کا کہا ہے اس کو کریں۔ پھر اس دوران ایک ایسا امر اللہ کی طرف سے آتا ہے جو کوئی انسان اسے پسند نہیں کرتا سوائے اللہ والوں کے، نیک لوگوں کے، عشاق کے، وہ ہے موت۔ اور یہ وہ کڑوی دوائی ہے، یہ وہ کڑوا گھونٹ ہے جو ہر کسی کو پینا پڑتا ہے۔ نہ اس سے نبی بچتا ہے، نہ اس سے ولی بچتا ہے، نہ اس سے کوئی قطب، غوث، ابدال، کوئی بھی نہیں بچتا۔ یہ کڑوا گھونٹ سب کو پینا پڑتا ہے۔ یہ ایک سچائی ہے، اور انسان کا سب سے بڑا حادثہ اس کا مر جانا ہی ہوتا ہے۔ تمام عزیز و اقارب کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے محبین کو، اپنے عقیدت مندوں کو، سب چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر ایک تنہا قبر میں جانا پڑتا ہے۔ بہرحال میں تھوڑی سی یہ تمہیدی بات کروں گا، یہ موضوع تو جنازے کا ہے، تھوڑی موت کی بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ چیز آئے کہ کتنی مسلمانوں کا جنازے میں شریک ہونا، اس کا اجر و ثواب کیا ہے، یہ کتنا ضروری ہے۔ نیک آدمی کے پاس جب فرشتے آتے ہیں تو وہ اسے تسلی دیتے ہیں موت کے وقت کہ اے پاک بدن، اے پاک روح، تو جسم سے نکلا، کیونکہ اللہ کے ہاں اور مخلوق کے ہاں تمہاری تعریف کی گئی، اور تمہارے لیے آخرت کی ابدی اور ازلی ابدی نعمتیں ہیں، اور سکون ہے، اور پاکیزہ رزق ہے، اور اللہ کا دیدار ہے۔ تو جب وہ فرشتے اسے یہ تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں تو اس کی روح بڑی خوشی سے نکلتی ہے۔ پھر آگے جب آسمانی حدیث لمبی ہے، میں اسے مختصر بتا رہا ہوں مفہوماً۔ جب وہ آسمان پہ پہنچتے تو فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے وہ، فلاں بن فلاں ہے، ایسا ہے، تو وہ بھی بڑے اچھے الفاظ سے اس کا استقبال کرتے ہیں اور اسے یہی خوشخبری دیتے ہیں کہ اے پاکیزہ بدن، پاکیزہ روح، جب تجھے بدن بھی پاکیزہ تھا، روح بھی پاکیزہ تھی، تو وہ بھی اس طرح کی خوشخبریاں سناتے ہیں۔ لیکن برے کے ساتھ بڑا عجیب ہوتا ہے، اسے بہت سخت باتیں کی جاتی ہیں کہ تو بدبخت روح ہے، بری روح ہے، برا جسم ہے، اور بڑی سختی سے اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ بہرحال جب انسان فوت ہو جاتا ہے مسلمان، باقی مذاہب میں تو مختلف چیزیں ان کے اپنے طور طریقے ہیں، مسلمانوں کا یہ ہے کہ اسے غسل دے کر، نہلا دھلا کر، پھر اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ جب اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے تو جنازے میں جب ہم دعا پڑھتے ہیں، اور 4 تکبیریں، تو جب اس میں ہم دعا پڑھتے ہیں جو تیسری تکبیر کے بعد ہم پڑھتے ہیں،
تو اس دعا میں کون سی دعا ہے؟ اللہم اغفر لی حیینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا، کہ ہمارے زندوں کی، ہمارے مردوں کی، جو غائب ہیں، جو حاضر ہیں، جو بچے ہیں، جو بڑے ہیں، جو عورتیں ہیں، جو مرد ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ کتنی جامع دعا ہے حدیث کی۔ اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام، اے اللہ ہم میں سے جس کو آپ نے زندہ رکھنا ہو اسلام پہ زندہ رکھنا۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جس کو موت دینی ہو تو ایمان کی حالت میں موت دینا، یہ دعا مانگی جاتی ہے۔ اور اگر نابالغ بچی یا بچہ ہو تو اس کے لیے الگ دعا ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا مشفعا، اور لڑکی میں جو ہے نا ہا کا اضافہ کر دیا ہے، شافعتا و مشفعا کہا جاتا ہے۔ اب وہ دعا کتنی خوبصورت ہے کہ اے اللہ اسے آگے جا کر انتظام کرنے والا میرے لیے بنا دے۔ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اگر خدا نخواستہ آخرت میں ماں باپ گناہوں کی وجہ سے پکڑے بھی گئے خدا نخواستہ، تو یہ چھوٹا بچہ ان کی سفارش کرے گا، فرط خوشی آگے جا کر سامان کرنے والا بنا دے۔ اچھا، وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا، اور اسے ثواب بنا دے، ذخرا اور وقت پہ کام آنے والی چیز بنا دے۔ وَاجْعَلْهُ شَافِعًا وَمُشَفَّعًا، اور ایسا بنا دے کہ جس کی سفارش قبول شدہ سفارش والا بنا دے۔ تو مسلمان اور ہمارے لیے تو ہر چیز بڑی زبردست ہے، کتنی بہترین دعائیں ہیں۔ اچھا، جب جنازہ جب اٹھایا جاتا ہے تو اس میں یہ ہے، اب پہلی تھوڑی سی میں حدیث کی وہ بیان کر دیتا ہوں کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں: عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، رد السلام، سلام کا جواب دینا اور مریض کی عیادت کرنا، اور اتباع جنازے کے پیچھے جانا، وہ اجابت الدعوہ، کسی نے دعوت کر دی تو اس کو قبول کرنا، وہ تشمیت العاطس، اور چھینکنے والے کا جواب دینا۔ تو اس میں جنازہ ہے، ان 5 حقوق میں سے ایک حق ہے جنازے میں اپنے مسلمان بھائی کے یا بہن کے جنازے میں شرکت کرنا، یہ بھی حق ہے مسلمان کا مسلمان پر۔ تو اب اس حق کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ جب یہ جائے گا جنازے میں شریک ہوگا، شریک ہو کر نماز جنازہ پڑھنا، پھر جب جنازے کے ساتھ چلا جاتا ہے تو چلنا کیسے ہو؟ وہ چلنا ایسا ہو کہ جنازے کے ساتھ زیادہ شور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جنازے کے ساتھ اس مردے کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ کہ جو بعض لوگ اونچا اونچا کلمہ پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کلمہ شہادت، کلمہ، کہیں حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ باوقار طریقے سے جانا اور اس مردے کے لیے، اس میت کے لیے دعا کرنا۔ اچھا، ایک اور حدیث یاد آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے کسی مسلمان کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے جلدی دفن کرو۔ جلدی اس لیے کرو تاکہ اگر یہ نیک ہے تو اس کو اپنی نعمتوں میں اور اپنے فضائل میں، اپنی نعمتوں میں اور اپنی سکون والی زندگی میں جلدی پہنچا دو، خوشی اور نعمتوں کی طرف اسے جلدی پہنچا دو، اس کا حق ہے۔ لیکن اگر یہ برا ہے تو پھر اسے اس بوجھ کو اپنے کندھے سے جلدی اتارو، اس بوجھ کو اپنے کندھے سے جلدی اتارو۔ ایک دوسری حدیث ہے، اس میں ہے کہ جب جنازہ اٹھایا تو ہم تو آواز نہیں سنتے، مضبوط حدیث ہے کہ اس میں جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ پکار کہہ رہا ہوتا ہے، اللہ کے بندے مجھے جلدی پہنچاؤ۔ وہ جلدی اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ قبر میں اس کے لیے راحت کا سامان ہوتا ہے، جنت کی کھڑکیاں ہوتی ہیں، سوال جواب میں آسانی ہونی ہے، تو وہ کہتے ہیں مجھے اپنی نعمتوں میں جلدی پہنچاؤ۔ یہ آواز کوئی نہیں سنتا ان میں سوائے انسان کے، ہر مخلوق اس آواز کو سنتی ہے، یہ پکی حدیث ہے۔ اور جو گناہ گار ہوتا ہے تو جب لوگ اسے، کیونکہ جنازہ آپ کو پتہ ہے آہستہ ہوتا ہی نہیں ہے، اللہ کی شان جتنا بھی وہ تیز جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہائے افسوس مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، ہائے افسوس۔ اس ہائے میں اتنی کوئی شدت ہوتی ہے اور اتنا کوئی دکھ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ حدیث کے
کہ اگر وہ جنازے والے سن لیں تو سن کر بے ہوش ہو کر مر جائیں، لیکن وہ ان کو نہیں سنائی جاتی، ہائے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں، اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آگے میرے ساتھ قبر میں کیا ہونا ہے۔ قبر کی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کھڑے تھے، گھوڑا بدک گیا، آواز نکالی، صاحب نے کہ یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس لیے بدکا ہے کہ اس نے قبر کے عذاب، وہ جو مردے کو عذاب ہو رہا ہے وہ اس نے سن لیا۔ ہمیں نہیں سنوائی جاتی آواز، لیکن اس کے علاوہ تمام مخلوقات یہ آواز سنتی ہیں، اس لیے وہ بدک گیا۔ اور فرمایا کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے تو میں دعا کرتا کہ اللہ تمہیں بھی سنوا دے۔ یہ مذاق نہیں ہے کوئی، ہم نے ایسے اس زندگی کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ اس امت کا سب سے جو باقی بھی بڑے مسائل ہیں، جو سب سے جو عجیب مسئلہ ہے اور عجیب دکھ جو سانیہ ہے وہ ہے اپنے قیمتی متاع اور قیمتی وقت کو ضائع کرنا۔ یہ ہماری قوم میں بڑا زبردست ایک ہوا ہے کہ اپنے اوقات کو ضائع کرنا، فضول چیزوں میں لگانا، جبکہ ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی ہے۔ یہ تو جب آنکھ بند ہوگی پھر پتہ چلے گا۔ وہ ایک شاعر عربی نے کہا نا کہ جب غبار چھٹے گا، جب غبار ہٹے گا، تب تجھے پتہ چلے گا کہ تو گھوڑے پہ سوار تھا یا گدھے پہ سوار تھا، تب تجھے پتہ چلے گا۔ اب تو غبار ہے، دنیاوی زندگی کا کچھ سمجھ نہیں آتی۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی پہنچاؤ تاکہ میں اپنی نعمتوں میں جلدی پہنچوں، تو علماء نے فرمایا ہے کہ یہ آواز چونکہ اللہ نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے تو جنازے والے لوگ نہیں سن سکتے، دونوں طرف آواز ہوتی ہے۔ برا بندہ ہوتا تو ہائے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، کس جگہ لے کے جا رہے ہو، لیکن لوگ اس کو سن نہیں پاتے۔ دوسری بات ہے کہ جنازے کو کندھا دینا یہ جنازے والے کا حق ہے، اس کو کندھا دینا۔ اور جنازہ جو پڑھنا ہے یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر چند لوگ 4-5 لوگ بھی پڑھ لیں تو سب کی طرف سے ساکت ہو جائے گا، اگر کوئی بھی نہ پڑھے تو پھر سب گناہ گار ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آیا جنازے کے ساتھ جانا پیدل یا سوار دونوں طرح جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے اس کا ایک ادب یہ ہے کہ جو سوار ہیں وہ پیچھے چلیں، جو پیدل ہیں وہ جنازے کے ساتھ چلیں، جو سواری پہ ہیں وہ پیچھے پیچھے چلیں، آگے نہ آئیں۔ اور یہ بھی کہا کہ جنازے سے آگے چلنا اگرچہ اجازت ہے لیکن اچھا نہیں ہے، بل جنازے کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے۔ اور میں پہلے یہ بات بتا چکا ہوں، آگے مزید انشاءاللہ مسائل کے لحاظ سے بھی بات آئے گی کہ نماز جنازہ میں اور پھر بعد میں جو اس کے جو لوگ پوچھنے کے لیے جاتے ہیں اس میں کیا کیا خرابی ہیں، یہ بھی بات آئے گی کہ سنت کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے۔ تو اپنے بھائی کا اپنے بھائی پہ جو حق ہے نا، رد السلام، سلام کا جواب دینا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے۔ عیادت المریض، بیمار ہو گیا تو اس کی عیادت کرنا، پوچھنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق بنتا ہے۔ اتباع الجنائز، جنازے میں شرکت کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق بنتا ہے۔ اجابت الدعوہ، دعوت کی کسی نے اس کو قبول کرنا بشرطے کہ اس میں کوئی خرابیاں، کوئی حرام، کوئی ایسی چیزیں نہ ہو تو یہ اس کا حق بنتا ہے۔ وہ تشمیت العاطس، اور جو چھینکنے والے کا جواب دینا۔ تو بہرحال میں گزارش کر رہا تھا، اس بات کو پھر دوہرا دیتا ہوں، موت ہر انسان کے لیے ہے، چاہے وہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے، جس خاندان سے بھی تعلق رکھتا ہے، موت ہر ایک کے لیے طے ہے، یہ پکی چیز ہے۔ اور انسان کا سب سے بڑا حادثہ موت ہے۔ اور روح کا نکلنا، ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے اس وقت جب بھی زندگی کا جب بھی یہ موقع آئے، وہ وقت آئے، اللہ ہر مسلمان کے لیے آسانی والا معاملہ کرے، مذاق نہیں ہے۔ روح کا قبض ہونا مذاق نہیں ہے، اللہ بس آسانی والا معاملہ کرے۔ تو یہ موت کا گھونٹ پینا، موت کا پیالہ پینا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے کے لیے ہے، ہر ذی روح کے لیے ہے، ہر عورت کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے۔ البتہ اس میں خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ ہمیں ایمان کی موت دے، سلامتی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، اللہ کی اطاعت والی زندگی ہو اور موت بھی ایمان والی ہو۔ جیسے میں نے دعا کا ترجمہ بتایا
کہ اس میں کتنی خوبصورت حدیث کی دعا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا. کتنی جامع دعا ہے. جو مر گئے ہیں، جو زندہ ہیں، جو غائب ہیں، جو حاضر ہیں، جو چھوٹے ہیں، جو بڑے ہیں، جو عورتیں ہیں، مرد ہیں، سب کی مغفرت فرما. اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام. اے اللہ جتنی ہمیں زندگی دی ہے نا، جتنے آپ نے ہمیں زندہ رکھنا ہے، جتنی ہماری زندگی ہے، تو وہ اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق ہو، اسلام پہ ہو. فمن احییتہ منا فاحی علی الایمان فمن توفیتہ منا فتوفوا علی الایمان. اور جس کو آپ نے مارنا ہو، جس کو موت دینی ہو، تو ایمان کی حالت میں اس کو موت دینا. تو اس لیے مزید انشاءاللہ آگے یہ چیزیں بیان ہوگی، لیکن میں وہ جو ضروری چیزیں ہیں نا کہ جنازے کے ساتھ جانا. اور آپ نے دیکھا ہوگا، میں یہ نہیں کہتا اللہ ان سب بھائیوں کو سمجھ عطا فرمائے، اس میں بھی کچھ لوگوں کا قصور ہے کہ جو ان کو اس طرح کے بتاتے ہیں یہ بھی چیز ہے اور وہ بھی چیز ہے، اور یہ ایک بہت طویل قسم کی فہرست ہے. تو اللہ ان کو بھی عقل دے کہ وہ لوگوں کو قرآن سے ہٹا کر، نبی کی سنت سے ہٹا کر ایسی چیزوں میں لگا رہے ہیں، اور ان کو اتنا اجر بتاتے ہیں کہ انسان کا دماغ بھی نہیں سوچ سکتا. اس امت کی، مسلمانوں کے جو بچت ہے، جو حق راستے پہ رہنا ہے، وہ قرآن و حدیث کے سنہری اصول ہیں. اگر یہ اس سے ہٹیں گے تو پھر تو بہت راستے ہیں. بدعت کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، کوئی تحدید نہیں ہے، ایجاد کرتے جاؤ اور چلتے جاؤ. رسومات کی کوئی تحدید نہیں ہے، کوئی سر پیر نہیں ہے، کرتے جاؤ اور چلتے جاؤ اور اپنی طرف سے ثواب بناتے جاؤ. تو اس لیے جنازے میں جو یہ چیزیں ہیں کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا حق دوسرے مسلمان پہ ہی ہے کہ اس کے جنازے میں شریک ہو، اس کے ساتھ چلے، دفن تک ہو. پھر آگے انشاءاللہ اس کے فضائل ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے بیان ہو جائیں گے. لیکن میں جو چیز کہنا چاہتا تھا، جو اس کا لب لباب ہے، خلاصہ ہے، کہ اس امت میں، بلکہ ہماری جو قوم ہے، اس میں جو میں نے اپنے اساتذہ کرام سے سنا، پڑھا بھی صحیح، دیکھا بھی، کہ وقت کا ضیاع بہت ہے. وقت کا ضیاع. اللہ ہمیں صحیح وقت گزارنے کی توفیق دے. انسان کی قیمتی زندگی بہت قیمتی ہے. کس لیے آئے تھے؟ میں پہلے وہ آیت پڑھ چکا ہوں نا، اِنَّا جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. موت و حیات اس لیے دیا ہے کہ اللہ تمہیں جانچے، پرکھے، کیا کر کے آئے ہو میرے پاس. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا. یہاں واضح اللہ کا پیغام ہے کہ دنیا میں نے جتنی خوبصورتی پھیلائی ہے، جتنے خوبصورت مناظر ہیں، چاہے وہ سبزے کی صورت میں ہے، وہ سمندر کی صورت میں ہے، وہ صحرا کی صورت میں ہے، وہ ندی نالے جھرنوں کی صورت میں ہے، یا وہ آسمان کی خوبصورتیاں ہیں، یا زمین کی خوبصورتیاں ہیں، یہ سب میں نے تمہارے امتحان کے لیے بنائی ہیں. اس میں کھو نہ جانا، گم نہ ہونا، اس میں گم ہو کر مجھے نہ بھول جانا، خیال کرنا اس کا، یہ تمہارے امتحان کے لیے ہے. میں نے وہ عرض کرتا رہتا ہوں نا، کوئی بیچارہ جانوروں کے عشق میں ساری زندگی برباد کر دے. میرا گھوڑا ایسا ہے اور اس کے ایسے ہیں اور یہ کھاتا ہے، میں اس کو یہ کھلاتا ہوں، اس کی اس وقت یہ ہوتا ہے اور اس کی یہ ہے، بس یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری جان ہے، یہ فلاں ہے. کوئی کتوں کے ساتھ اس کو اتنے پیارے ہوتے ہیں، کوئی مختلف جانوروں کے ساتھ. ایک مسلمان کی اتنی قیمت ہے. یہ قیمت ہے ایک مسلمان کی. اپنی قیمتی متاع کو، قیمتی سرمایے کو ان چیزوں میں لگانا. کسی نے نہیں کہا نہ رکھو، حلال جانور رکھو، سواری کرو، سب کچھ کرو، لیکن ان میں یہ دیکھو نا، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا. دنیا کی خوبصورتی میں، دنیا کی چیزوں میں دھوکہ نہ کھانا، اس میں کھو کر، اس میں گم ہو کر مجھے نہ بلانا. تو ایک مسلمان کی زندگی تو بڑی قیمتی ہے. خود ہم نے اپنی قیمت کم کر دیا ہے ایک فضولیات میں پڑھ کر، اپنے وقت کو ضائع کر کے. یہ دن رات کی گردش ایام تیزی سے جا رہا ہے. اب 2023 ہے، کیسے سال کا پتہ ہی نہیں چلا. یوں وقت جا رہا ہے، یوں اس کی تیز رفتاری سے جا رہا ہے، اور ہم ہر قدم، ہر لمحہ، ہر لحظہ قبر کی طرف جا رہے ہیں، موت کے قریب ہو رہے ہیں. تو
اس لیے اس کو مذاق نہ سمجھنا، موت کا جھٹکا بڑا سخت ہوتا ہے، اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن وہ بڑے خوش نصیب، جیسے میں نے حدیث بیان کی نا کہ جو نیک ہوتے ہیں، جو اللہ کو راضی کر کے، اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اللہ ان کا خیال رکھتا ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ بڑا خیال کرتا ہے ان کا، دنیا کے لوگ چاہے پوچھے ہی نہیں، ان کو کوئی وقت نہ دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ان سے، لیکن جو اللہ کی مان کے چلتے ہیں تو اللہ بڑی غیرت والی ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اغیر الناس، میں لوگوں میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں، میرا رب مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ ایک بندہ ساری زندگی اللہ کی مان کر چلتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، خود اپنی زندگی وہ محنت کرتا ہے، اس سے خطائیں ہوتی ہے، معافی مانگتا ہے، چلتے 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 اللہ کیسے اس کو چھوڑ دے گا؟ موت کے وقت کیسے اللہ اسے اکیلا چھوڑ دے گا؟ قبر میں کیسے اللہ اسے چھوڑ دے گا اکیلا؟ تو اس لیے ہماری جو خوش نصیبی ہے، جو خوش بختی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو دیکھ کے چلیں، اور سب سے جو پہلی چیز ہے بنیادی جو ہمیں گمراہی سے بچاتی ہے وہ قرآن و حدیث ہی ہے۔ فقہ ایک دونوں سے نکلی ہوئی ہے۔ جب ہمارے ساتھ صحیح حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہیں، قرآن موجود ہے، پھر بھی یہ امت گمراہ ہو تو ان گمراہ کرنے والوں کی پکڑ بڑی سخت ہوگی جو امت کو گمراہ کرنے پہ لگے ہوئے، صحیح سے ہٹا کر غلط میں۔ یہ بہت بڑا ایک باب ہے، پھر اس میں کئی چیزیں آتی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی سن تو لیتے ہیں، اللہ مجھے بھی، میں خود کہہ رہا ہوں، اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے کہ یہ ایک ایسے اٹل حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، کوئی اس سے بچ ہی نہیں سکتا، نہ کوئی اس بندے کو بچا سکتا ہے۔ یہ دیکھو امتحان ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے کہ اللہ پھر جب اللہ سے انسان مانگتا ہے اور چلتا ہے تو اللہ اس کی زندگی آسان کر دیتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ بات یاد رکھیں یہ بات، اللہ سے وسعتیں مانگنی چاہیے، ہر چیز مانگنی چاہیے، لیکن اس وقت فی زمانہ جو اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، وہ سکون قلب ہے۔ سکون قلب کسی اور چیز سے نہیں ملتی، وہ اللہ اور اس کے رسول کی جب مانتا ہے نا انسان، جب انسان کا قلب اللہ کی طرف لگا رہتا ہے، قرآن ہے، ذکر اذکار ہے، اس کی روحانیت، تو یہ ایسے پرسکون ہوتا ہے۔ بظاہر تو اس کی پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن جو قلب کی جو نعمت ہے نا، یہ بہت بڑی ہے۔ دنیا ہے، ہر کسی پہ حالات آتے، اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، لیکن جو سکون قلبی اللہ اپنے لوگوں کو دیتا ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر لوگوں کو صحیح پتہ چل جائے تو وہ لڑ کے بھی اس سے یہ چیزیں لے لیں۔ اتنی بڑا، اتنا ایسا ایک سکون، ایسا اطمینان، یہ کیسے ملا؟ سب سے بڑی نعمت سکون قلب، تو یہ اللہ دے دیتا ہے، کیونکہ انسان کا قلب اور روح جب یہ اللہ کی طرف متوجہ رہتی ہے، قرآن روح کی غذا، ذکر روح کی غذا، نماز روح کی غذا، باقی بھی بنا نہیں ہے، دنیاوی کام ضروریات ہیں، سب کرنے چاہیے، لیکن کتنا بڑا ظلم ہوگا اگر انسان ان کو چھوڑ کر کوئی تھوڑا سا وقت بھی اپنے اللہ کو تنہائی میں نہ دے سکے، تھوڑا سا وقت اللہ کو تنہائی میں نہ دے سکے تو کیا فائدہ ہوا اس کی زندگی کا؟ پھر ایک مسلمان کا، یہ مسلمان کے لائق ہے یہ چیز؟ لوگوں کے لیے وقت ہو، یاروں دوستوں کے لیے وقت ہو، کاروبار کے لیے وقت ہو، زمینداری کے لیے وقت ہو، لیکن اللہ کے لیے ایک گھنٹہ نہ ہو کہ اللہ کو تنہائی میں وقت دے سکے، اللہ کو اپنے دکھڑے سنائے، اپنا حال سنائے، اللہ سے باتیں کرے۔ کتنا بڑا ظلم ہے یہ۔ اس لیے ہم نیچے گرتے جا رہے ہیں اور سکون قلب کی دولت ہم سے گم ہو گئی ہے، کہیں ختم ہو گئی ہے۔ سامان چیزوں کا نام نہیں ہے زندگی تو سکون قلب کا نام ہے۔ ہزار مسائل، ہزار پریشانیاں، چہرے پہ کوئی محسوس ہی نہیں ہوتا۔ ہم نے خود دیکھے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے بھی ہیں، ان کی باتیں بھی سنی ہیں، تو اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔